ابھی بیان کیے ہیں اس کا مطلب بے نمازی بھی جو ہے کافر نہیں ہے؟ یہ مطلب آپ نے نکالا ہے. سورہ روم کا آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا کہ بے نمازی کافر نہیں ہے؟ نہیں کہا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ ہم نماز پڑھنے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا بے نمازی کافر نہیں ہے. آپ یہ سوال کیجئے تو کیا بے نمازی کافر ہے یا مسلم؟ کیونکہ ہر چیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، اس کا کانٹیکس الگ ہوتا ہے، اس کا پس منظر پیش منظر سب الگ ہوتا ہے. جہاں نماز کے باب میں آئیں گے معاملہ یہاں بدل جائے گا. یہ الگ رخ ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الگ رخ ہے، اس کو اس سے بالکل نہیں ملائیے. کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت احادیث بیان کی. بیننا وبین الکفر والشرک العہد الذی بیننا وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر یا الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے درمیان اور اس کے درمیان یعنی کفار و مشرکین کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے وہ نماز، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض حدیث کے اندر اختلاف ہے کہ صلاۃ جو ہے عمود الدین ہے. اتنا تو ہے، یہ حدیث ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. فمن ترکها فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے اس کو ڈھا دیا یعنی کافر ہو گیا. تو احادیث جو ہے نماز کے تعلق سے بالخصوص بالکل الگ ہے. اس لیے صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک اس مسئلے میں اختلاف ہے. اور اس مسئلے میں سب سے بہترین کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی. ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اسی مسئلے میں کہ تاریک صلاح نماز چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے. شدت اختلاف کی وجہ سے اتنا شدید اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کافر ہوگا کہ نہیں، وہ اخیر میں کوئی نتیجہ تک نہیں پہنچ پا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب آپ کا سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ مسئلہ کہ میں سنگین نہیں بتایا، اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر آدمی 5 وقت کا نمازی کبھی کبھی غفلت میں وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی غفلت میں سو گیا، راستے میں بس میں ایسی جگہ ہے اتر نہیں سکتا، مسجد نہیں مل پائی، راستے میں نماز پڑھے گا. آج کل ہمارے ملک کا جو ماحول ہے فتنے کا اندیشہ ہے، چھوڑ دیا، دوسرا وقت آ گیا. ایسی صورت میں آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. کون سے گناہ کا؟ نماز پڑھنا وقت پر فرض تھا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے. فرض کو اس نے چھوڑا ہے، اس کو گناہ مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی حالت دیکھی جائے گی. کہ اگر وہ بالکل عاجز تھا تو الواجب یسقط مع العذر، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو اس کے اوپر وہ واجب باقی نہیں رہتا. یہ ایک چیز ہوگی کہ 5 وقتہ نمازی ہے لیکن کبھی کبھی اس سے غفلت میں چھوٹ جاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن پہلے والے سے زیادہ سست ہے. کیا ہے کہ وہ 3 نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے، 2 نماز کو جمع کر لیتا ہے، 2 دن نماز پڑھتا ہے 1 دن چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو سست کہیں گے. یہ کس زمرے میں آئے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الذین یضیعون الصلاۃ عن اوقاتها، کہ جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، اس کے وقت سے ہٹا دیتے ہیں. تو ان کا اکثر عمل یہی ہوتا ہے. تیسرے، ان کو بھی مسلمان سے کے دائرے سے نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ نماز کا انکار نہیں کر رہے بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو منافق کے دائرے میں آتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. داڑھی وغیرہ رکھ لیا ہے، حج وغیرہ کر لیا ہے، اب سوچ رہے مسجد میں نہیں جائیں گے تو لوگ کہے کیسا حاجی ہے بھائی، کس طریقے کا مسلمان ہے، بہت اللہ اللہ کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو. تو اب دیکھا کہ سب نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، مغرب کا وقت تھوڑا جلدی آیا، جھٹا جھٹ 4 رکعت نماز پڑھ لی. یہ نفاق والی نماز. اب یہ نفاق عملی ہے کہ اعتقادی، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نفاق جو اعتقادی ہے اس کا حکم صرف نبی کے زمانے میں لگ سکتا تھا، کیونکہ دل کی بات صرف اللہ جان سکتا تھا اور وہ اپنے نبی کو بتا سکتا تھا. آج کون عقیدے والا منافق ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ظاہری دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. نماز کا انکار کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے بھائی کافر کہا ہے نماز کا انکار کرنے والے. اتنا ہو گیا. 5ویں قسم جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، بالکل نہیں، اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں. ابھی جائیں گے دکان میں دیکھ لیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے دیکھیں گے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ان کے بارے میں خطرہ ہے. اور جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عموماً یہی لوگ مراد ہیں جو بالکلیہ نماز نہیں پڑھتے یا صرف جمعہ پڑھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا
کہ عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں اور جہالت عذر ہے. تو یہ مسئلہ جو کفر کا تکفیر کا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, بہت ہی سنگین. چنانچہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا علماء کے اقوال کا مطالعہ کریں گے تو 10 آدمی بلکہ 5 آدمی بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی تکفیر پر پورے علماء متفق. آپ ان کو سنائیں, جیسے اگر ہم بیان کر رہے ہیں اور ابھی نماز کا حکم ہوتا, بھائی نماز چھوڑنے کا کیا حکم, وہ ساری حدیثیں بیان کرتے اور ویسے ہی بیان کرتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر ہو گیا, دار اسلام سے خارج ہو گیا. کیونکہ اگر ہم اس میں مارجن دیں گے تو لوگ سوچیں گے ارے اس کا مطلب تو یہ اگر چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ اختلافی بات ہے جس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ, امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں وعید ہے تو جیسے وعید آئی ہے ویسے ہی بیان کیجیے, اس کی تعویل نہ کیجیے. چھوڑ دیجیے کوئی بات نہیں ہے, دار اسلام سے خارج نہیں, یہ کفر دون کفر. آپ وہ بیان نہیں کیجیے, اس کی سنگینی کو بیان کیجیے تاکہ آدمی کو خوف ہو. کیونکہ آج آپ اس کی تعویل کر کے اس گناہ کو چھوٹا کر دے رہے ہیں, کل ہو کر کے وہ دوسرا گناہ کرے گا, تیسرا گناہ کرے گا, اس طریقے سے وہ خود بخود اسلام سے دور ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی اہل علم کا تعامل رہا. نبی کے ٹائم میں جو ہے ایسا آدمی تھا جو نمازی تھا نہیں تھا, منافق بھی نماز پڑھتے تھے. تو پھر ہم اس کو کافر نہیں ہے. ہم کو کافر کہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ ایک چیز, ہم کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں اور ان کو سمجھائیں. ہم کو کیوں بھیجا گیا؟ ان علیک الا البلاغ, ہمارے اوپر کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا. ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم کافر ہو. صحیح, علماء کو یہ حق نہیں ہے, تو آپ کو کیسے؟ جی دل سے سمجھ سکتے ہیں نا. دل سے کافر نہیں سمجھنا, دل سے وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو برا سمجھنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی کو کافر سمجھنے کا مطلب کہ آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. اگر وہ خارج نہیں ہے تو وہ کفر آپ کی طرف لوٹائے گا نا. تو یہاں پر آپ کو توقف کرنا ہے کہ علماء نے کیا کہا, علماء کا کیا طریقہ کار. جن کو اتنا علم ہے وہ چپ ہے, تو ہم کو تو کچھ بھی علم نہیں, ہم کیوں بولیں؟ ہم اس عمل کو برا سمجھتے ہیں, باقی کافر ہے کہ نہیں کافر ہے اس کو اللہ اس کے درمیان چھوڑ دیے, یا علماء اس کا فیصلہ کریں گے. جی کیا بول رہے ہیں؟